اب آخر میں محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ مولانا عبدالوکیل صاحب مدنی حفظہ اللہ، سابق پرنسپل کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ للبنات اور حالیہ ناظم کلیۃ الحدیث بنگلور سے گزارش ہے کہ صدارتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم على خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سن بسنتہ الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، خواتین ملت، عزیز طالبات، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ آخری وقت میں میں کوئی لمبی یا طویل تقریر کرنے کے بجائے 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور بات سمیٹنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مجھے اس نشست کی صدارت کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ میں اس لائق نہیں تھا، مگر فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامی حفظہ اللہ کا حکم تھا، جس کو بجا لانا بھی ضروری تھا، تو میں نے آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ ذمہ داری لی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ نے تعلیم کا جو بیٹا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انجام تک پہنچائے۔ محترم بزرگوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ عنوان آپ بارہا سنتے آئے ہیں، اس عنوان سے متعلق توحید یعنی ایک اللہ کی انسان عبادت کرے، اکیلے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے چند نکات میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی چیزیں عطا کی ہیں دنیا میں آنے کے بعد دی ہیں، چاہے علم ہو، فن ہو، ہنر ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، کردار، تجارت، مال، دولت، دنیا کی ساری چیزوں کی تعلیم، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے کے بعد عطا کیا۔ لیکن توحید وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے توحید کی تعلیم دی، توحید سکھایا، توحید پڑھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا ان سے، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا۔ سارے دنیا کے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر ربوبیت کا اعتراف کرایا گیا تو سارے لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں اے الہ العالمین، اے پروردگارہ تو ہمارا رب ہے۔
تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے، بلکہ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے انسانوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دی۔ اس سے توحید کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو بچے کو بولنے کی صلاحیت نہیں، بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، ساری چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ بچے کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ توحید عطا کیا ہے، توحید دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، ماں باپ یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے، عیسائی ہے عیسائی بن جاتا ہے، مجوسی ہے تو مجوسی بن جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ جب وجود میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو وہ توحید پر ہوتا ہے۔ اگر ماحول کا اثر اس پر نہ پڑے تو میرے دوستو فطرت پر باقی رہے گا، توحید پر باقی رہے گا اور گمراہ نہیں۔ اسی طریقے سے توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے غور کریں کہ بچے کو سب سے پہلی تعلیم توحید کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو کلمات اس کے کانوں میں پڑھنے چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے، کلمہ توحید، یہ آواز بچے کے کان میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیا، غلام انی اعلمک کلمات، کہ بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، انہیں یاد کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا سکھایا آپ نے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ بچے کو سب سے پہلی تعلیم توحید کی ہو، سب سے پہلے آپ یہ سکھائیں کہ جو چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگے، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرے۔ جتنے انبیاء آئے دنیا میں، جتنے رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء کا نعرہ ایک تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام نے کہا، شعیب نے کہا، ہود نے کہا، ابراہیم نے کہا، غرض کہ سارے انبیاء نے اللہ نے تصریح کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ بات سکھانے کے لیے، تعلیم یہ دینے کے لیے کہ اکیلے رب کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر رسول نے اس کی تعلیم دی، اپنی دعوت کی ابتدا یہی سے کی۔ طالبات فارغ ہو رہی ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی دعوت کا آغاز توحید سے ہونا چاہیے۔ اپنی دعوت کا آغاز کریں، گھروں کی اصلاح کریں، معاشرے میں جو شرک وجود میں آیا ہے اس کو ختم کرنے کی سب سے پہلے کوشش کریں۔ اسی طریقے سے توحید کی اہمیت اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر لے وہ انسان جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، شرک سے بچتے ہوئے میرے مسلمان دوستوں وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ بلکہ مزید فضل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت ہے، صرف اشارہ کروں گا کہ 70,000 خوش نصیب
بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. کس وجہ سے؟ توحید کو اپنانے کی وجہ سے، توحید کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، بدفعلی نہ لینے والے، اور کسی سے دم کی درخواست نہ کرنے والے، اور اسی طریقے سے داد کے ذریعے علاج طلب نہ کرنے والے. 4 صفات توحید کی جس کے اندر آ جائے، بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوگا. میرے مسلمان دوستو، آج سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ادارے قائم ہوتے ہیں اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے. تعلیم جس پر اتنا زور دیا جاتا ہے، تعلیم کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان توحید پر آ جائے، شرک سے بچ جائے. آج معاشرے میں دیکھ لیجئے قبریں، قبے، نظر و نیات، چادریں، غیر اللہ کے نام ذبح اور تعویذیں، گنڈے، عید میلاد، پتہ نہیں کتنی بدعتیں ہیں، کتنے شرک ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں نے توحید کو نہیں جانا، توحید کو نہیں سیکھا اور شرک کو نہیں جانا تاکہ اس سے بچا جا سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان توحید کو جانے، سیکھے اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں. بس یہی کچھ کلمات تھے جن پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید پر اور سنت پر زندہ رکھے. موت دے اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم. اب نسرین اور ان کی سہیلیاں ایک ترانہ پڑھیں گی. نسرین اور ان کی سہیلیاں. ترانہ